من دين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. محترم میرے دینی بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ دوسری تراویح میں شامل ہیں اور دوسری تراویح ہماری ختم ہو گئی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹی موٹی نیکی کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے، آمین. اور اللہ ہم سب کو دین کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کو اپناتے ہوئے للہیت کے ساتھ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے دینی بھائیوں، اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے سجن سامنے کا ٹیکا لیے سنسو جو بھی قریب ادھر آؤ. دنیا میں اگر ہم دیکھیں گے لوگوں کو الگ الگ مذاہب ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. سب جنے دیکھتے ہیں ہمیں. ایک جنا بولتا میرے 3 خدا ہیں، ایک جنا بولتا میرے 300 خدا ہیں، ایک جنا بولتا میرے 3000 خدا ہیں، ایک جنا بولتا میرا ہر کنکر شنکر ہے میرا. یعنی طریقے الگ الگ ہیں. لوگوں کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس کو کیا بولتے ہیں، ان کے اپنے اپنے طور طریقے، اس کا اپنا عقیدہ بولتے ہیں. نہیں، ان کا عقیدہ الگ ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے. تو عقیدہ کیا آج میں سمجھیں گے انشاءاللہ. عقیدہ بولے تو کس کو بولتے ہیں؟ عقیدہ بولے تو ہر ماننے والے کے جو بیسک چیزیں رہتے ہیں، جو بیسک رولز رہتے ہیں، اسے وہ اپناتا ہے، اسے وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا. چاہے اپنی جان ہی چلی جائے اسے چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرتا. اسے بولتے ہیں عقیدہ. تو ہر ایک کے اندر، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر انسان، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اسے اس کے ماں باپ اس کو اپنے اس میں ڈھال دیتے ہیں، اپنے مذہب میں ڈھال دیتے ہیں، اپنے رنگ میں ڈھال دیتے ہیں. جیسے یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے بچہ، نصرانی ہے تو نصرانی بن جا رہا، مجوسی ہے تو مجوسی بن جا رہا. اللہ کے نبی اس کے بعد ایک اور مثال دیتے ہیں. جیسے جانور کو علامت لگاتے ہیں، نشانی لگاتے ہیں، کان چھیدتا کوئی، کچھ بوٹ لگاتا کوئی، رنگ لگاتا کوئی. یعنی جیسے جانور کے اندر کچھ تبدیلی کر کے آدمی میرا جانور بول کے علامتی طور پر بنا لیتا، ویسے ہی ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اپنے رنگ میں ڈال دیتے. تو یہی بیسک جو چیزیں ہیں اسے عقیدہ بولتے ہیں. ہر ایک مذہب کے اندر وہ اپنے اپنے عقیدے ہیں. مگر ایک انسان اللہ رب العالمین کے جو بتائے ہوئے تعلیمات ہیں، بتائے ہوئے جو بیسک بنیادیں جسے بولتے ہیں، جیسے چھت کھڑا کرنے کے لیے پلرز ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے، اسلامی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ پلرز ہیں، کچھ بیسکس ہیں، کچھ بنیادی باتیں ہیں. اس کو ہمیں سیکھنا، اسے یاد رکھنا، وہی عقیدہ. ایک انسان عقیدہ یعنی بنیادوں کو مضبوط جب تک نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں کہلاتا. اور ایک انسان جتنے بھی نیکیاں کر لے، کتنے بھی نیکیاں کر لے، عقیدے کے بیس پہ نہ ہو اسے اللہ قبول نہیں کرتا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے ایسے لوگوں کے اعمال کی طرف جن کا عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے. ہباء منثورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی جیسے دھول پھونک دیا جاتا ہے، ہتھیلی میں دھول ہے تو جیسے پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں دھول کو، ایسے ہی ہم ان کے اعمال کو اڑا دیتے ہیں. کیوں بولو؟ ان کے پاس عقیدہ نہیں، ان کے پاس بیس نہیں، بنیاد نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے تمام اعمال کو ہمیں دھول بنا کے اڑا دیتے ہیں. تو کچھ بیس چاہیے، بنیاد چاہیے. بنیادیں مضبوط ہیں تو اللہ اعمال کو بھی قبول کرتا ہے. بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو 1000 لاکھ کروڑ نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرنے والا میرے بھائی. تو ہمیں اسی لیے پہلے بنیادوں کو دیکھنا. اب ضرورت ہے کیا ہمارے کو؟ بنیادیں دیکھنا کیا ضروری ہے ہمارے کو؟ ضروری نہیں ہے ضروری. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا اس لیے کہ اسے کچھ تعلیم سکھائیں، پھر دیکھیں، آزمائیں کہ کتنا عمل کرتا ہے، کتنا عمل نہیں کرتا. تو اسی بیس کو، اسی بنیادوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. آپ دیکھو نبیوں کا جہاں جہاں تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ یہی پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی بنیاد کو بتاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا
اور तागूत की बात नहीं सुनना, शैतान की बात नहीं सुनना, शैतान के जो रास्ते हैं उसे छोड़ देना और अल्लाह की बात को हटकर दूसरी बातें नहीं मानना, यही अंबिया के भेजे जाने और अंबिया के मिशन में यही बातें बताई जाती हैं। और मैं आपको पति की बात बताता हूँ मेरे भाई, बहुत हैरान कुन बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में, आप अगर सीरत सुने या पढ़े हो तो 150 से ज़्यादा लड़ाइयाँ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में हुई, जिसे सरैया बोलते हैं, गज़बा बोलते हैं। गज़बा बोले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदाते खुद नफीस शामिल हो, यानी अल्लाह के नबी खुद जंग के लिए गए हो, अल्लाह के नबी खुद जंग के लिए गए हो, उसे गज़बा बोलते हैं। ऐसे गज़बात अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में 17 हुए। उसके अलावा सरैया, सहाबा को भेजे अल्लाह के नबी, जाओ लड़ो, खून खराबा करो, मारो। क्यों बोले अल्लाह के नबी? इसी बुनियादों को रोकने वालों को मारने का हुक्म अल्लाह के नबी दिए। इसी बुनियादों को रोकने वालों के लिए अल्लाह के नबी खुद गए तलवार लेके। कितनी हैरान कुन बात है। देखो वो रसूल जो हाथ मिलाए बोले तो इतनी देर तक मिले रहते कि सामने वाला नहीं छोड़े तो अल्लाह के नबी भी नहीं छोड़े। वो रसूल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दरख्त के नीचे सोए ही, आने वाला दुश्मन आया, तलवार लिया, नबी को जगा, बोला नबी आप उठो, अब बोलो मेरे तलवार से काट से तुम्हारा कौन बचाता? अल्लाह के नबी बोले अल्लाह मुझे बचाने वाला है। वो ढेर हो गया। फिर उसको बोले अब तू बोल, तुझे कौन बचाता? वो बोलने लगा अल्लाह के नबी आप बड़े रहमदिल हैं। तो अल्लाह के नबी बोले जा माफ करता हूँ तुझे। बेटी को काटने वाला, बेटी को मारने वाला और अपने चचा को कलीजा निकाल के चबाने वाली, कितने बड़े बड़े दुश्मन थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सब फतह मक्का हुआ तो अल्लाह के नबी भी दिल को खोल दिया। मक्का क्या फतह हो गया? अल्लाह के नबी भी अपने दिल को खोल दिया। अंतुलका बोल दिया, जाओ जाओ सबको मैं माफ करता हूँ, सबको माफ करता हूँ। जानी दुश्मन थे वहां पे, कैसे कैसे कट्टर दुश्मन थे मेरे भाई। ऐसे नबी ऐसे रसूल जंग में उतर रही, तलवार लेके निकल रही, बोल रही कि बुनियादों को रोकने वाले हैं तो मैं उसे काटूंगा। जैसे इसकी मिसाल हमें समझना बोले तो मोटी और मिसाल अच्छे अंदाज से समझने के लिए, हमारे बॉडी में कोई चीज खराब होगी, मसलन हाथ खराब हो गया, डॉक्टर क्या बोलता? काट करो, नहीं बोले तो फैलता जहर, ज्यादा काटना पड़ेगा। यानी कोई चीज बेकार है, वो रह के ना रह के क्या फायदा है? तो ऐसे ही बुनियादों को रोकने वाले अगर कीड़े हैं तो उन कीड़ों को पाक करो, ये इस्लाम बोलता है। बुनियादें तोड़ने वालों को हटाओ, ये इस्लाम बोलता है हमारा। तो मेरे भाइयों, बुनियादों को सीखना, इस्लामी तालीमात को सीखना, ये मेरे और आपके लिए अज़हद जरूरी है, बेहद जरूरी है मेरे भाइयों। आज हमें उसे दूर कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं हमें। इतना गफलत में हम लोग हो गए मेरे भाइयों। अल्लाह ना करे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ऐसा माहौल ऐसा हमारे ऊपर ना लाए कि ये एनआरसी सीए ये दुश्मनों का जो जाल है, जो बिछाने का है, वो उसके बुनियाद उसके कुछ रूल्स आ गए, आप सुने नहीं सुने, देखे नहीं देखे मालूम नहीं है, कि ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए कि दुश्मनी आपस में बढ़ जाएगी। क्यों बोलो? मुसलमान आपस में एक दूसरे को पहले ही अलग करने के बजाय मुसलमान गफलत की नींद सो रहा, आज खाने के नशे में है, और हमारे मुसलमानों को बेसिक पता नहीं, बुनियादें मालूम नहीं, पहली सफ का क्या अहमियत है, पहली सफ की क्या फजीलत है। सुभान अल्लाह, सहाबा के ज़माने में ऐसा होता था कि लड़ाइयाँ हो जाती थी पहली सफ को पाने के लिए। मैं पहली सफ में आतू, मैं पहली सफ में आतू बोलकर लड़ते थे साहब। खुरा डालना पड़ता था। खुरा डालने की नौबत इबादतों में दो चीज़ों के ऊपर रखी जाती थी, खुरा डालना पड़ता था, एक अजान, एक पहली सफ। पहली सफ में आना बल्कि सहाबा इकराम के अंदर कुराबाजी होती थी, कुरानदाजी होती थी। आज हमारी पहली सफें खाली रहती, बड़े इतना खुद पीछे रहते, बड़े इतने का जिम्मेदार खुद पीछे रह जाते। हमारा माहौल ऐसा है, बना के छोड़ देना काम नहीं मेरे भाइयों, बना के आबाद करना ये अहम है। पहले रहना आदमी, सामने रहना आदमी, ये बहुत अहम चीज होती है। खास तौर से नौजवानों को, मैं नौजवानों से कहूंगा कि पहली सफ में अपने आप को लगड़ दें, उसमें फिक्स कर दें अपने आप। मेरे भाइयों, रमजान में तरावी का एहतमाम होता है, उसके अलावा दूसरी चीज है, इसमें आप एहतमाम कर लें तो आपके लिए बहुत 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 बड़ी चीज है। यानी ये बेसिक है, बुनियादें ये तक मालूम नहीं। पहले ऐसा भी होता था कि लोग मस्जिदों को लाकर दिया करते थे, मस्जिदों में लाकर, देखो हदीसें भी कैसी हैं, देखो घर से वजू बना के आओ, एक कदम पर एक नेकी लिखी जाएगी, एक दर्जा जन्नत में बुलंद किया जाएगा।
آپ اندازہ کر رہے جنت ملتی کی نہیں ملتی کی، صحابہ کو بھی ڈاؤٹ اور انبیاء علیہ السلام بھی ڈرتے تھے، اللہ کے نبی بھی اپنی زبان سے بولتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے خود معلوم نہیں۔ جنت میں جانے کی بات اللہ کے نبی خود بول رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرے کو معلوم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک نوجوان آ کے بولے کہ عمر رضی اللہ امیر المومنین آپ ڈرو نہیں گھبراؤ نہیں، آپ کامیاب ہو گئے، اتنے اہم کارنامے کیے تمہیں بول کے بولے۔ دیکھو غور سے سننا، میں پھر بول رہا ہوں کیا بولے عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نوجوان آ کے بول رہا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، بڑے کارنامے ہیں آپ کے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے میرے بھائی؟ اللہ اکبر، میں سامنے آؤں بولے پیچھے بیٹھ گئے میرے نوجوان بھائی، سامنے ہے تو شوق ہے تمہارے کو، کو معلوم ہو رہا، پیچھے بیٹھ گئے تو ایسا کیا تم بولنے کو جاؤ تمہیں محمود بیٹھ دو، بڈھے تو نہیں ہے نا میرے بھائی، جوان ہیں، کہیں کو بڑھاپا دکھا ہے، بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، بڑے اتنے ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہیں، وائٹ داڑھی ہے، آپ داڑھی بھی نہیں نکلی ہے، پیچھے ٹیک گلے کو دیوار کو کھسک رہے، دیوار جانا میں تو پیچھے ہٹانا ہوگا، کیا عجیب ماجرا ہے تمہارا۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا تھا، نوجوان آ کے بول رہا ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ آپ کامیاب ہو گئے، بڑے کارنامے ہوئے تمہارے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے میرے بھائیوں؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اگر عمر بولے عمر تیرے نیکیاں بھی برابر تیرے گناہ بھی برابر، تو جنت میں بھی نہیں جاتا جہنم میں بھی نہیں جاتا، آراف میں تجھے میں جگہ دیتا ہوں۔ آراف بولے تو ایسی دیوار ہے جو جنت میں بھی نہیں جہنم بھی نہیں، بیچ میں ہو، آراف بولتے ہیں اسے، وہ جگہ میں تجھے دیتا ہوں۔ بولے تو میں سمجھتا ہوں عمر کامیاب ہو گیا، عمر کامیاب ہو، کتنی بڑی بات ہے، عمر جنتی، عمر تمہارے لیے خوشخبری، عمر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے، ایسے کتنی بشارتیں سننے والے، وہ عمر بول رہا، وہ عمر کی کیفیت ہے میرے بھائی۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ یعنی عبادتوں کے شوق میں تو زیرو ہیں، عبادتیں کرے بھی ہیں تو کہاں کر رہے ہیں، یہاں تو عبادتوں کے ڈھیر ہیں، پہاڑ ہیں پہاڑ، وہ پہاڑ ہونے کے باوجود ڈر ان کا ایسا ہوتا تھا، کبھی ان کی ایسی تعریف ہوتی تھی حشر کے میدان کو یاد کر کے، جہنم کو یاد کر کے۔ تو جنت جہنم یہ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے یعنی ہم سب جو جس وے پہ جا رہے ہیں ذرا ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، کہاں تک ہم بنیادوں کو اپنا رہے ہیں، کہاں تک ہمارے اندر بیسک ہے، بنیادی تعلیمات ہیں۔ دیکھو انہی بیسک نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، آج ہمیں سنیں دوسرے پارے کے اندر تراویح کے اندر کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، پہلے صفا مروہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پورا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا، اس کے بعد اللہ بول رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم، یعنی کفار وہ لوگ ہیں جو بنیادوں سے دور ہیں، بیسک سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، اللہ کی بات کو مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں پھر بھی چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عقل دیا سمجھ دیا پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے، اپناتے نہیں، اپنے باپ دادا کا روش ان کو آڑے آ رہا، ماحول آڑے آ رہا ان کو، یعنی بہت ساری چیزیں ان کو رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے رکاوٹوں میں اٹک کر اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اللہ کی بات کو نہیں اپناتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ لعنت بھیجتا، فرشتے لعنت بھیجتی، دنیا میں تمام چیزیں لعنت بھیجتی۔ آپ بولو انہیں کامیاب ہو رہا ہے یا اسلام کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والا کامیاب ہو رہا ہے؟ تو اسلام اللہ ہمارے کو دیا ہے تو کتنا بڑا فضل ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی کتنی ہمارے اوپر نوازشیں ہیں، کتنا اللہ ہمارے اوپر کرم کر رہا ہے۔ اب دیکھو بہانے ہیں ہمارے پاس، کیا بول گو ہاں ہمارے کو کون بتائے نہیں، ہمارے کو معلوم نہیں، یہ بھی بڑا بہانہ ہے ہمارے پاس، چلتا نہیں میرے بھائی، کھانے پینے کے لیے آپ کوشش کر رہے نہیں کر رہے؟ اب یہ جو عقل ہے ایسے ہی ہے، ایک جیسے عضو ہے ہمارے پیٹ، جیسے کھانے پینے کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں، کھانا پینے کے لیے کمائی ہم کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کما کے رہتے ہیں، ہمیں پیسہ کما کے رہتے ہیں، تو یہ جو محنت کر کے کوشش کر کے آپ تلاش بھی کر لیے تو یہ دماغ اللہ دیا ہے، استعمال نہیں کو نہیں کر اللہ بول رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے اندر دیکھ لو کیسی کیسی چیزیں ہم نے، سواریاں دیے آپ کو چلنے کے لیے، جہاز دیے، کیسے کیسے چیزیں دیے، تمام دینے کے بعد اللہ بول رہا ہے کہ اگر تم سمجھ نہیں رکھتے تو تم بڑے بیوقوف ہو،
عقل نہیں رکھتے، ان تمام چیزوں کے اوپر اگر غور نہیں کرتے، تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے. عقل رکھنے والے ہی غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. سبحان اللہ. یہ ایک آیت میرے اور آپ کے لیے دلوں کو ٹچ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بول رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لا لیے اور شرک کو نہیں ملائے، الگ کرے شرک کو، ایسے ہی لوگ اطمینان والے ہیں، امن پانے والے ہیں اور ہدایت والے ہیں. اب ایک بات کے اوپر ہم ختم کر سکتے ہیں، پورا خلاصہ ہم بول سکتے ہیں اس کے اوپر. خلاصہ ایک ہی ہے، ایمان کو اپنا لیے، ایمان کو لا لیے، دوسرا کوئی پارٹ ہمیں استعمال نہیں کرتے، اللہ کے اوپر ایمان لا لیے بس، اور شرک کو نہیں ملاتے. اللہ امن دے تو بول رہا. اب دیکھو دنیا میں ہمارے مسلمانوں سے زیادہ بے اطمینانی کون تو ہے؟ بے چین اگر کوئی ہے تو مسلمان ہمارے کو نظر آتا ہے. کئی کو بولے تو ہمارے اندر ایمان ہے، ساتھ میں ملاوٹ بھی، باپ دادا کہتے، ماحول کہتے، ہمارے دوستان کہتے، انہوں کہتے، انہوں کہتے، کیسے کیسے چیزیں ہمارے کو رکاوٹ میں مبتلا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، روک دے رہے ہیں، بلکہ ہمیں خود رک جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں. ہمیں کبھی نیند کا نشہ آتا ہے، ہمیں کبھی غفلت ہمیں بڑی پیاری دکھتی ہے، اور ہمارے کو کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ہمارے لیے. یہ سب بہانے چلنے والے نہیں میرے بھائیوں. ذرا ہوش کے ناخن لیں. بیسک یعنی بنیادوں کو ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بھیجا تو اسی مقصد کے لیے بھیجا، تمام رسولوں کو بھیجا تو اسی مقصد کے لیے بھیجا. تو ہم سب کو یعنی جب تک ہم زندہ ہیں، غفلت کو چھوڑ کر یہ عبادت کو اپنانے اور بنیادوں کو، بیسک چیزوں کو اپنانے کی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یعنی عقیدہ، جسے عقیدہ اہل السنہ والجماعہ بولتے ہیں. اہل السنہ بولے تو اہل بولے تو والد، سنت بولے تو سنت نبوی، سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جیے اور بتائے ہوئے طریقے، پوری زندگی کا خلاصہ ان کو اپنانے والے. والجماعہ بولے تو ملے جلے، جماعت کے ساتھ مل جل کے رہنا. 11 آدمی ایک طرف ہیں، ایک آدمی ایک طرف ہے، بولے تو ایسا چلنے والا نہیں. بیٹھ کے صلح کے کام کرنا ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ 11 آدمی شرک کرتے ہیں، ایک آدمی توحید پرست ہے تو سبحان اللہ. جیسے پوری دنیا میں کافری تھی، پوری دنیا میں لوگ کفر کرتے، شرک کرتے تھے، سوائے اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے ہوئے حق کی طرف، سچ کی طرف. اللہ نے ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کو سکون اور امن والا آپ کو حکم دے دیا کہ امن والی زندگی تمہارے کو نصیب ہو جائے گی. اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں کرنا کیا ہے معلوم؟ دعا کرنا. اللہ میرے کو مسلمان بنا بول کو دعا کرنا. یہ میری نہیں، یہ رسولوں کی دعا تھی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، مسلمین لک کا معنی معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے مسلمانوں میں شامل فرما، مجھے مسلمان بنا. ہمیں دعائیں کرنا، اللہ مجھے نمازی بنا بول کے دعا کرنا. ابراہیم علیہ السلام دور حضرت حاجر علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے، چھوٹا ننھا معصوم بچہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آئے، بہت دور نکل گئے، اتنی دور نکل گئے، جاتے اس ٹائم کو دیکھے بھی نہیں کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں کہ. ہمیں بس اسٹینڈ کو چھوڑ گئے تو بیوی کو 10 بار دیکھ رہے تھے، گئی کی نہیں کی، گئی کی نہیں کی، نہیں جا رہی کی نہیں کی، جا رہی کی نہیں کی. محبت ہے تو ایسا، نہیں تو ویسا. یہ جو چیز ہے پلٹ پلٹ کے دیکھنا. محبت دیکھو کتنا ستاتی انسان کو. یہاں ابراہیم علیہ السلام معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دور اتنی دور گئے کہ نظر بھی نہیں آ رہے، وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کرتے میرے بھائی؟ کیا دعا کر سکتے ہمیں اگر چھوڑ کے جانا پڑا تو؟ بیابان ہے، جنگل ہے، کوئی پانی کا خطرہ نہیں، کوئی درخت نہیں، پودا بھی نہیں. دعا کرے تو ہمارے سے کیا نکلنا؟ اللہ ان کو کھانا دے. بولتے نہیں بولتے؟ کچھ کھجور ہیں، پانی کے کچھ تھیلیاں ہیں، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں. جنگل ہے، لومڑی کا ڈر، جانوروں کا ڈر، گیدڑوں کا ڈر، دشمنوں کا ڈر، لوٹ مارنے والوں کا ڈر، سب دشمنی کا، یعنی ہر طرح سے خطرہ ہے وہاں پہ. اللہ کا حکم آیا تو عمل کرنے کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے اور عمل کرنے کے لیے آئے، دعا کرنے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. دعا دیکھو کیا کر رہے ہیں. اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. یہ اسی وقت ہوا جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے. اے اللہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بیابان میں، اور یہ دعا ساتھ میں. میرے بھائیوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارے جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت غفلت میں، یعنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو کوئی احترام نہیں ہے، کوئی قدر، کوئی احساس نظر نہیں آ رہا ہمارے کو. یعنی ایک اللہ کے گھر میں ہمیں بیٹھے ہیں، ایک چھوٹی سی چبن ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی، خاص طور سے نوجوان.
نوجوانوں کو میں بول رہا ہوں کہ چبن بھی نہیں ہے اللہ کے گھر میں ہمیں نہیں بول کر. اسی لیے مچھلیوں کا مارکیٹ بنتا ہمارا مغرب میں ہمیں دیکھتے ہیں اتنی باتیں. اللہ کا گھر ہے میرے بھائی. میں شروع میں بھی بتایا کہ وضو کر کے لوگ, اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئیں. گھر سے وضو کرنے کے آنے کے ثواب یہ کہ اللہ ایک نیکی لکھتا, ایک درجہ جنت میں بلند کرتا, ایک گناہ کو مٹاتا اللہ تعالیٰ. ہمارا ماجرا تو یہ یہاں سے کہ مسجد سے لے کے جاتے لوگ. لے جانا برا بول کے نہیں بول رہا ہوں, میں منع بھی نہیں کر رہا, میں فتویٰ بھی نہیں دے رہا, میں حالت بتا رہا. میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوں کہ بچپن میں ایسے بھی ہوتے تھے کہ بزرگ لمبی لائن لگا کے بیٹھے رہتے تھے پہلی صف میں مغرب کے وقت میں افطاری سے پہلے 5 منٹ یا 2 منٹ پہلے اٹھ کے آتے تھے, کھجور کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, بیٹھ جاتے تھے. یہاں شین برباد کرتے ہمارے نوجوان بھائی, شین رکھ لے کے بیٹھے رہتے ہیں, کئی کھانے بیکار کرتے ہیں. ان بھوکوں کو ذرا دیکھو میرے بھائیو, ترس کھاؤ, ان بھوکوں کو ذرا ترس کھاؤ دیکھ کر ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں, ایک دانے کے لیے ترستے ہیں. کھانا نہیں ہے, نصیب نہیں ہے ان لوگوں کو. صحابہ سلف صالحین میرے بھائیوں زندگیاں ایسے بھی گزری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتاتی ہیں کہ گھر کے اندر 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. کیا کھاتے پیتے تھے, ایسے ہی رہتے تھے بول کے سمجھ رہے ہمیں نہیں, وہ بھوک کو برداشت کرتے تھے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپاتے تھے, اپنے آپ کو قربان کرتے تھے. کھانا کوئی کھلا رہا ہے الحمدللہ ہم دعا دیں گے, ایسا بھی ہمیں نہیں رہیں گے کہ برباد کریں گے. کھانا بھی ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارے بدنوں کو بھی سڑا کے ہم رکھ رہے, ایسا نہیں ہونا میرے بھائی. اللہ کے لیے بنیادوں کو سیکھیں, یہ بیسک نہیں. کھانے کے نشے میں ہم رہ جا کے عشاء کی نماز کو چٹ کرے, فجر کی نماز کو چٹ کرے, ایسا نہیں ہونا ہے. یہ مسلمانی نہیں ہے. یہ سلف صالحین دعائیں کرتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اللہ ہمارے کو جنت میں داخل کرا, اللہ ہمارے کو مومنوں میں بنا. ایسی دعائیں کثرت سے کرتے تھے. کبھی طرف ہمارے دل میں پیدا ہوا ایک آدمی تو بھی مجھے یہ بتائے کہ دل کے اندر مجھے یہ تڑپ ہوئی ہے میرے بھائیوں, کبھی ہمارے دلوں کے اندر چبن نہیں ہو رہی. میں بتا رہا ہوں نا, چبن نہیں ہو رہی. چبن نہیں ہو رہی کی دلیل کیا ہے بولے تو یہی کہ مسجد کا ماحول دیکھ لو. مسجد کے اندر ہم جب کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو سبحان اللہ, اس کے بعد نماز تراویح بولے تو ہمارے پیروں میں درد آتا ہے. بھائی کھڑ سکتا نہیں ہے, استغفر اللہ. کھانے کے لیے کہیں کو آ رہا, کہیں پیٹ میں جا رہا نہیں. دیکھو میں مذاق بھی نہیں کر رہا, اللہ کی پناہ, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. میں برا بھلا بالکل نہیں بول رہا ہوں, بار بول رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جو بیسک ہے, بنیادی باتیں, اسے ہمیں چھوڑ دیے. غفلت میں ہم گزار رہے ہیں, غفلت سے باہر آئے میرے بھائی. ایک چھوٹی بات بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا. امام غزالی علیہ الرحمہ وہ بتاتے ہیں کہ غفلت کی مثال وہ دیتے ہیں. غفلت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کو شیر پیچھے لگا, وہ بھاگ رہا ہے, سامنے بوڑی ہے تو کنواں ہے, کنویں کے اندر گر گیا. کنویں کے اندر گرتے ہوئے وہ جھاڑ کی جو بالیاں آتی, لمبے جو ڈالیاں, بالیوں والا جھاڑ, وہ بالیوں کو پکڑ کے لٹک کے گیا تو نیچے بڑا اژدہا منہ کھول کے کھڑا ہے, بڑا سانپ منہ کھول کے کھڑا ہے. آ جاؤ میں تیرے کو نکل دو. اب یہ لٹک کے بیچ میں کھڑا ہے, نیچے اژدہا ہے, اوپر شیر تاک میں بیٹھا ہے, آج اب آ رہا میں تیرے کو کھا دوں. نیچے سانپ ہے, اور یہ جو لٹک کے بیٹھا تھا اس کو درخت کے اوپر, انہیں اوپر دیکھا تو ایک کالا چوہا, ایک وائٹ چوہا اس ڈالی کو کتر رہے, کھا رہے. اب کسی نہ کسی طرح وہ یا تو اوپر جائے شیر کا نوالا, یا تو نیچے جائے اژدہے کا نوالا. نہیں کیسا بھی گرنا چاہیے, اسے گرنا تو ہے یار, اوپر تو جانا ہے. موت ہر لمحہ آنے والی ہے میرے بھائی. یہ موت کی مثال وہ بتاتے ہیں, یعنی انسان غفلت. اور یہ بھی بتاتے ہیں امام غزالی کہ بازو چھتا ہے شہد کا چھتا ہے, شہد کو وہ چاٹ رہا ہے. شہد کا جو چاٹنا ہے وہ دنیا ہے. یہ اوپر حشر کا میدان, نیچے موت کا منہ, اور یہ کالا اور اجلا چوہا, دن اور رات. یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ تو لازمی ہے. یہ دن رات کٹ رہی تو وہ بالی کٹے گی, کسی نہ کسی طرح موت کے منہ میں تو جائیں گے, یعنی تو اوپر شیر کے نوالا تو بنیں گے. یہ تو موت ہے. اور یہ جو شہد کا جو چھتا ہے یہ کٹنے تک, اس کا لمحہ نا کٹنے تک انہیں زندہ رہے گا. شہد چاٹ لیتا, انہیں ایسے کھڑا رہا تو سوچ رہا نہیں کیا تیاری کروں میں بچنے کی, یہ سوچتا نہیں ہے. شہد کا مزہ لے کے بیٹھا ہے. تو آج ہماری مثال ایسی ہی ہے.
ہمیں دنیا کے اندر مزہ لے لیتے بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر مزے میں ہم غفلت میں گزار رہے ہیں اور یہ موت کو ہمیں بھولے بھی ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو ہم سب بھی ذرا بیسک یعنی بنیادی باتوں کو سیکھیں انشاءاللہ، ہو سکے تو روزانہ انشاءاللہ ہم ترتیب سے کچھ باتیں یعنی جو ہماری زندگی کو باقی رکھے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی میرے بھائیو، ختم ہوتی کیا زندگی؟ ختم ہوتی ڈوٹ میں ہے، ذرا جنے نہیں بول رہے، ذرا جنے ہاؤ بول رہے، زندگی ختم ہوتی کیا؟ سوال سب جنے جواب دو۔ دنیا کی زندگی الگ ہے، آخرت کی زندگی الگ ہے، زندگی ایک ہی ہے۔ موت کیا بولتے ہیں؟ دہلیز کے اندر ایسا داخل ہو گئے یعنی موت آنے کے بعد آدمی دوسری زندگی میں داخل ہوتا ہے، تو اس کو بنیادی باتیں اگر آ گئی تو دنیا میں بھی وہ خوش، آخرت میں بھی خوش۔ دنیا کی باتیں نہیں آئیں، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ اسی لیے اللہ کے نبی آج ہمیں سنے نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بلکہ سنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے نبی سب دعاؤں میں سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے، سب دعاؤں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی یہ کرتے تھے۔ آپ کو معلوم چھوٹی چھوٹی دعا کی اہتمام اللہ کے نبی کتنا کرتے تھے؟ استغفر اللہ خالی 100 مرتبہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ ابھی یہ دعا اس سے بھی زیادہ بولے تو ہمیں کتنا پابندی کرنا میرے بھائی۔ ذرا ہم اپنے آپ کو الرٹ کریں اور کھنگالیں، ٹٹولیں، ایمان کو ذرا جگائیں، ہوش کے ناخن لیں، غفلت کی نیند نہ سوئیں۔ ذرا رمضان کے اندر تو ہم اپنے آپ کو جگا کر پوری زندگی ہم تربیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ ہم تمام قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں سنتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، چھوٹے موٹے نیکی کو اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جس طرح یہاں مل جل کر بیٹھنے کی تو نے توفیق دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو سچا پکا مومن اور مسلمان بنا، قادم حیات ایمان کی ثابت قدمی ہم سب کو عطا فرما۔ جب موت دے تو ہمارے زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان کے حالت میں ہم سب کو موت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔